شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صوفی شخصیت تھے اور انہوں نے اسلامی تصوف کو مضبوطی سے استعمال کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انسانی خدمت میں بھی پیش تھے۔ انہوں نے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی اور ان کے استاد بن کر انہیں ایک اچھا انسان بنایا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اولیاؤں کے سردار ہیں۔ ان کی دعاؤں کا اثر اور طاقت آج بھی لوگ مانتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اسلامی تعلیم اور علم کا بہت اہم کردار تھا۔ انہوں نے بغداد کے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی اور پھر مشرقی علم کی طرف اپنی توجہ دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اسلام دین کی تبلیغ کرنا اور انسانوں کو اللہ کی راہ میں ہدایت دینا تھا۔ ان کی دینی خدمتوں اور کرامتوں کی وجہ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عظیم صوفی اور ولی اللہ مانا جاتا ہے۔ یوں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات ہیں، جن میں سے کچھ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن قریشی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 559 ہجری میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھا۔ کسی قبیلے کی ایک جماعت تھیلے لے کر حاضر ہوئی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ بتائیں ان دونوں تھیلوں میں کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنی کرسی سے اتر کر ان میں سے ایک تھیلے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں ایک اپاہج بچہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنے صاحبزادے کو حکم دیا کہ اے عبد الرزاق اس تھیلے کو کھولو۔ لہٰذا جب اس تھیلے کو کھولا گیا تو واقعی اس میں ایک اپاہج بچہ موجود تھا۔ آپ نے اس پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ سنتے ہی وہ اپاہج بچہ کھڑا ہو کر بھاگنے لگا۔ پھر دوسرے تھیلے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں ایک صحت مند بچہ ہے۔ جب تھیلا کھولا گیا تو واقعی اس میں ایک صحت مند بچہ نکل کر بھاگنے لگا، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیشانی پکڑ کر فرمایا کہ بیٹھ جا۔ لہٰذا وہ بچہ فرما برداری سے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ آپ کے عقیدت مند ہو کر اسی طرح کا ذکر ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کر بتاتے ہیں کہ میں علم کلام سے بہت محبت رکھتا تھا اور بہت سی کتابیں مجھے حفظ تھیں۔ اس علم پر مجھ کو عبور حاصل تھا۔ اس سلسلے میں میرے چچا اکثر مجھے بہت برا بھلا کہتے تھے، لیکن میں کوئی اثر نہیں لیتا تھا۔ آخر کار وہ مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ اے عمر، تم نے کون کون سی کتابیں یاد کر لی ہیں؟ میں نے جب ان کتابوں کے نام بتائے تو آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا، جس کا اثر یہ ہوا کہ میرے ذہن سے ان کتابوں کا ایک ایک حرف غائب ہو گیا اور اس کے بجائے ایسا علم حاصل ہو گیا کہ آپ کے پاس سے اٹھنے کے بعد میں حکیمانہ باتیں کرنے لگا۔ میرے سینے پر دست شفقت رکھتے وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ اے عمر، تو عراق کے مشاعرے میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔